بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو کوئی نفع دے اور نہ کوئی نقصان، اور ہم کیا الٹے پیر پھر لوٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ شیاطین نے جنگل میں ایک شخص کو بے راہ کر دیا، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ ہی کا راستہ وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم سارے جہان کے رب کی ہی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور یہ ہدایت ہے کہ نماز کی پابندی ہمیشہ کرو اور اللہ ہی سے ڈرو، اور اس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا، اور جس روز اللہ کہے گا اے حشر تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا کہنا حق اور بااثر ہے، اور خاص حکومت اسی کی ہوگی جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمتوں کا مالک ہے اور پوری خبر رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھانے لگے تاکہ وہ عارف ہو جائے، یعنی اللہ کو پہچاننے والا اور کامل یقین رکھنے والا ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا میرا رب تو یہ ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا آپ نے کہا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب میں بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، میں تو خالص مسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھے راستہ بتایا ہے؟ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے شریک بنا لیا ہے، مگر میرا رب جو چاہے، وہ تو ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ ان دو جماعتوں میں امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟